بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 رجب شب معراج۔ اللہ پاک کو یہ نماز پڑھنا اتنا پسند ہے کہ جو شخص بھی یہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ پاک کا لاڈلا دوست بن جاتا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے میں نے آپ نے پورا سال انتظار کیا۔ اس نماز کو پڑھنے کی نیت، وقت، طریقہ، یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گی، اور آپ نے اسی طرح آگے اپنے دوست، احباب، ملنے والوں کو سب کو اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، ثواب کی نیت سے ان کو ضرور بتانا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں ایک سمندر دیکھا جس کی مقدار کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس سمندر کے کنارے پر پرندے کی شکل کا ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 پر ہیں۔ جب بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ فرشتہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اپنی پروں کو پھیلاتا ہے، اور جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ فرشتہ پرواز کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ فرشتہ اپنے پر کو سمندر میں گرا دیتا ہے، یعنی خود کو سمندر میں گراتا ہے۔ جب وہ بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ سمندر سے باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اس کے ہر ایک پر سے 70,000 قطرے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو ان کلمات کے کہنے والے کے لیے قیامت کے دن تک تسبیح کرتے رہتے ہیں اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ وہ شخص کتنا مقدر والا ہے، کتنی قسمت والا ہے کہ جو بندہ اس طرح یہ عبادت کرتا ہے۔ اور آج جو تسبیحات میں آپ کو بتانے لگی ہوں ان کو آپ نے الگ الگ پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی 27 رجب شب معراج اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے، مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، جو رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے والدین کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی جیب کو ہمیشہ پیسوں سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، بس اس کے لیے یہ اللہ کی محبوب، اللہ کی پیاری نماز، اللہ کا پسندیدہ عمل، اس کو ضرور کر کے دیکھے۔ جیسا کہ اللہ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض بندوں کو بعض بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تمام نبیوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح بعض راتیں ہیں، بعض ایام ہیں، فضیلت والی راتوں میں سے شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، شب عید ہے۔ یہ راتیں اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ ان قبولیت والی گھڑیوں میں بندہ ہاتھ پھیلا کر اللہ سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اسی غیب سے عطا کیا جاتا ہے، اور یہ امت محمدیہ پر اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اور دنوں میں یوم عاشور باعث فضیلت ہے، ان ایام میں سب سے زیادہ یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح 27 رجب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اس کو 60 مہینوں کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رسالت لے کر نازل ہوئے تھے، وہ یہی دن تھا، وہ یہی رات تھی۔ اس لیے اس کو سمجھیے گا، اور ایمان والوں کا یہ تقاضا ہے کہ جب
جب اس طرح کی راتیں آتی ہیں وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے وہ ان راتوں میں ضرور یہ کام کرتے ہیں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ ایک تو آپ کوشش کریں اس دن روزے کا اہتمام کر لیں، اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور اگر آپ روزے کا اہتمام نہیں کر سکتے تو کم از کم زندگی میں صرف ایک بار اس طرح یہ نوافل ضرور پڑھ لیں۔ اس رات کے جو نوافل ہیں خاص وہ بتانے لگی ہوں، شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائے ہوں گے۔ حضرت سلیمان فارسی بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو شخص اس میں روزہ رکھے اور قیام کرے تو گویا اس کو 100 سال کے روزے رکھنے کے برابر اور 100 سال شب بیداری یعنی 100 راتیں جاگنے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور یہ ماہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ ناظرین، رجب میں ایک ایسی رات ہے، اس میں ایک نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہوں گے۔ اس کے بعد کچھ تسبیحات پڑھنی ہوگی، وہ بھی میں آپ کو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھنی بتاؤں گی۔ نوافل کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، یاد رکھیے گا، دینی کاموں میں ہمیشہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس خاص عمل کو گھر گھر تک پہنچا دینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ہے نیت۔ آپ نے ان نوافل کی نیت کیسے کرنی ہے، پھر اس کا وقت بتاؤں گی، پھر اس کا طریقہ بتاؤں گی، اس کے بعد وہیں بیٹھے اعمال اور تسبیحات کون سی پڑھنی ہے ان کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ اب ذرا دھیان اور توجہ سے سن لے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں یا مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، میں تو کہوں گی کوشش کریں کہ یہ نفلی عبادت آپ اپنے گھر میں کریں، خواتین اپنے گھر میں کریں، مرد حضرات مسجد میں کرنا چاہتے ہیں تو مسجد میں کر لیں، اگر گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں کر لیں۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار بالکل آسان سا ہے، آپ نے سمجھنا یہ ہے، آپ نے یہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 پڑھنی ہے یا 4 پڑھنی ہے۔ بعض لوگ 4 اکٹھے بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے صرف 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہوگی، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل اس رات کے ٹھیک ہے۔ اس طرح کی نیت کر سکتے ہیں اور حاجت کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ محتاجی سے بچنے کا نسخہ بتا رہی ہوں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلی بات آپ نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیت کیسے کریں گے یہ سن لے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، اس میں حاجت آپ کی کوئی بھی ہو، آپ نے صرف اللہ کی رضا کا تصور کرنا ہے، یعنی 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح نیت آپ نے کرنی ہے۔ آپ اپنی کسی حاجت کی بھی نیت کر سکتے ہیں اور آپ عبادت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، دونوں نیتیں درست ہیں۔ پھر آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا ہے، پھر ہاتھ باندھنے ہیں، بعد میں آپ سب سے پہلے سبحان اللہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص 7 بار پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 7 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع، دونوں سجدے کر کے تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ یہ آپ کے 2 نفل مکمل ہو گئے۔ ان 2 نوافل کو پڑھنے کے بعد آپ کو 5 نعمتیں ملیں گی۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والے اور اس کے ماں باپ کی بخشش فرما دے گا، اور جن جن کے لیے وہ دعا کرے گا اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے کو مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ پہلے 2 نفل آپ نے توبہ کے پڑھے، اب آپ نے 2 رکعت حاجت کی نیت کرنی ہے۔ اب آپ اس طرح نیت کریں گے، 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی بندگی کی یا عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، اسی طرح آپ نیت کریں گے، پھر آپ سبحان اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ کو پڑھیں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قدر پڑھیں گے۔ سورۃ قدر یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس کے بعد آپ نے 12 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع اور 2 سجدے کرنے ہیں۔
اس طرح آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت بھی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہوگی جس ترتیب کے ساتھ آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے سبحان اللہ نہیں پڑھنی، باقی ترتیب پہلی رکعت والی ہوگی۔ اسی طرح آپ نے یہ 12 رکعتیں مکمل کرنی ہیں۔ پہلی 2 علیحدہ ہیں، وہ آپ نے توبہ کی پڑھنی ہے۔ جو طریقہ دوسرے نمبر پر بتایا ہے وہ آپ نے 12 رکعتیں پڑھنی ہے۔ نفل نماز بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب عمل کا آغاز ہو چکا ہے، عمل شروع ہو چکا ہے۔ اب اس عمل کو رات کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں، پوری رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح یہ الفاظ پڑھنے ہیں اور ان کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس رات میں اللہ کے نوری ملائکہ اترتے ہیں، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں۔ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان و دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ مصیبت سے نجات مانگنے والا میں اس کو نجات دے دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد دے دوں، ہے کوئی حج کی نیت کرنے والا کہ اس کو حج کروا دیا جائے۔ جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہو آج مانگ لو، میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح کو 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اب دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بالکل مختصر سی تسبیحات ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان سی ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کہ ایک تو بندہ مخلوق کا محتاج نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، قبر کی تنگیوں کو بھی دور کر دیا جائے گا، جنت کی ہوائیں اس کی قبر میں آتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ کتنے بڑے بڑے فائدے اس عمل کے اندر موجود ہیں۔ میں نے آپ کو وقت بتا دیا، نیت بتا دی، طریقہ کار بتا دیا۔ اب اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے وہ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، ان کو بھی آپ نے 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب کو بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ واقعی سنجیدہ ہے اور واقعی ہی اس رات کی ساری برکتیں اور خاص عمل لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نفل پڑھنے کی ضرورت اور نہیں حاجت پیش آئے گی۔ اسی طرح یہ جو نوافل ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ نے 12 رکعت 2 کر کے پڑھنے ہوں گے، اسی ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے۔ زندگی بھر کی آسانیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی انشاءاللہ۔ عمل کی ترتیب مکمل یہ ہوگی، سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل نماز توبہ کے پڑھنے ہیں جو ترتیب بتائی ہے۔ اس کے بعد 12 رکعت نفل نماز حاجت کی پڑھنی ہے جو ترتیب بتائی ہے۔ پھر اسی کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر
3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر 3 بار سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح کو پڑھنا ہے، پھر 3 بار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد کوئی سا بھی درود پاک 100 بار پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں۔ آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے، اللہ پاک نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، اللہ پاک بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے آخر میں جو دعا مانگنی ہے وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ دعا مانگنے کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلدی بازی نہ کریں اور دعا کا جو طریقہ میں بتانے لگی ہوں اسی طریقے سے دعا کریں۔ آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے اللہ، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا۔ اسی طریقے سے دعا کرے گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں یا پھر آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کرے، اپنے تمام دکھ درد تکلیف پریشانیاں اپنے رب کو بتایا کرے۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کرے، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا کام بنتا ہے۔ وہ اللہ تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ اللہ تو چاہتا ہے کہ اے انسان میرے گھر میں آ، میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، پھر تو جو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آنا پڑے گا، مجھے منانا پڑے گا، پھر تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔